الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز دوستو، اللہ جل شانہ کی ذات عالیہ کے لیے اگر کوئی شخص توحید کا نظریہ نہیں رکھتا تو اس کا ایمان نہیں ہے، اس کا ایمان اور مسلمان ہونے کا دعویٰ مشکوک ہے۔ توحید وہ بنیادی عقیدہ اور نظریہ ہے جس کے بغیر اسلام کی عمارت کھڑی نہیں کی جا سکتی، اور توحید کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں یکتا اور اکیلا ماننا۔ ذات کہتے ہیں پرسنالٹی، شخصیت سمجھانے کے لیے، اور صفات کہتے ہیں اللہ کی قدرت، اللہ کے کام، اللہ کے معاملات، یعنی اللہ کی طرح کوئی اللہ بھی نہیں ہے اور اللہ والے کام بھی کسی میں نہیں ہیں۔ یہ ہے ذات اور صفات کی توحید۔ بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ توحید کا مطلب ہے اللہ کو ماننا۔ اللہ کو ماننا یہ الگ معاملہ ہے، اللہ کو اکیلا ماننا یہ توحید ہے۔ توحید کا یہ مطلب نہیں ہے اللہ کو مانو، اللہ کو تم مانیں گے لیکن اللہ کو اکیلا ماننا فرض ہے، واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے، کمپلسری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ کئی کافر دنیا میں ایسے موجود ہیں جو اللہ کی ذات کو مانتے ہیں لیکن توحید میں ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ مکہ مکرمہ میں جن کفار سے پڑا ہے، جسے ہم مشرکین مکہ کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں، یہ مشرکین مکہ اللہ کی ذات کو مانتے تھے۔ یوں نہیں تھا کہ یہ اللہ کی ذات کے انکاری تھے، وہ اللہ کو ماننے والے تھے، لیکن مسئلہ ان کا توحید پر تھا۔ وہ اللہ کو اکیلا نہیں مانتے تھے، یکتا نہیں مانتے تھے، رب کریم کو تنہا نہیں مانتے تھے، اور اللہ کی وحدانیت کے قائل نہیں تھے۔ آپ کہیں گے نا کہ مکہ کے کافر اللہ کو مانتے تھے تو سب کچھ مانتے، وہ صرف اللہ کو نہیں مانتے تھے، خانہ کعبہ میں انہوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے، وہ ساتھ ان کو بھی مانتے تھے۔ وہ تو اتنی خداؤں کے نعوذ باللہ قائل بنے بیٹھے تھے۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ ہم ان کے سے اللہ کی ذات منوائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا معاملہ ان کے سامنے پیش کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اللہ کی ذات کی وحدانیت پیش کی کہ اللہ اکیلا ہے۔ تو پھر یہ سوال کرتے تھے، رزق، زندگی، موت، جینا، مرنا، خوشی، غمی اور پورے کائنات کو سنبھالنے کے معاملات، اکیلا اللہ؟ یہ ان کے دماغ میں نہیں آتا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، جی ہاں، اکیلا اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کے مشرکین کی بنیادی دشمنی اسی توحید کی ذات پر تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو ایک کیوں کہا۔ تو وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ ہم مختلف کام ہیں ہمارے، تو مختلف خدا ہمارے کرتے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جتنا معاملہ ہے وہ سب اللہ کرتا ہے۔ تو یہ اصل میں توحید کی بات ہے۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی ذات بھی اکیلی مانیں اور اللہ کی صفات بھی اکیلے مانیں۔ ذات کا مطلب رب جیسی شخصیت کسی کے نہیں ہے، صفات کا معنی اللہ جیسے کام کسی کے نہیں، اللہ والے کام کسی میں نہیں۔ یہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا کفار سے یہ جو مکالمہ ہے، گفتگو ہیں کئی موقعوں پر، یہ توحید کے بارے میں۔ اور بعض مکہ کے کافروں کا نظریہ توحید کے بارے میں آدھا ماننے کا تھا، آدھا ماننے کا نہیں تھا۔ کچھ تو بالکل توحید نہیں مانتے تھے اور کچھ آدھی توحید مانتے تھے۔ آپ کہیں گے کیا؟ یہ جو ابو جہل ہے، جس کو اس امت کا فرعون کہا گیا ہے، یہ کعبہ شریف کا اپنے مذہب کے مطابق حج کرتا تھا اور یہ تلبیہ بھی پڑھتا تھا، لبیک اللہم لبیک والا، یہ تلبیہ پڑھتا لیکن اس میں ڈنڈی مارتا تھا۔ اب اہل اسلام کا جو تلبیہ ہے وہ کھلا کھلا ہے،
کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تیری سلطنت ہے، تیری طاقت ہے، تیرے ساتھ کوئی کسی کام میں شریک نہیں۔ یہ ہمارا اہل اسلام کا تلبیہ۔ ان کا تلبیہ اسی طرح تھا، لیکن چھوٹی سی ڈنڈی مار جاتا، جس کی وجہ سے اسے امت میں ابو جہل کہا گیا۔ وہ کہتا لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک، تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، الا تملک ہو، بس جس کو تو نے ملکیت دے دی ہے نا، بس وہ تیرے شریک ہے۔ یہ لفظ کہہ کے وہ اپنے بتوں کے لیے چور راستہ کھول لیتا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے وہ آدھی توحید ماننے پہ تیار تھا کہ اللہ اکیلا ہے، بس اللہ نے ان بتوں کو اختیار دیا۔ اگر اتنی سی بات بھی مان لی جاتی ابو جہل کی، تو پھر اسلام کی توحید اور ابو جہل کی توحید میں کیا فرق رہ جاتا؟ اس لیے جو توحید باری تعالیٰ کا مسئلہ ہے نا، آپ اس میں 1% کا 99.999% بھی کسی اور کی ذات کے لیے نہیں مان سکتے، وہ صرف اللہ کی ذات کا معاملہ۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات پیش کی تو بعض کافروں میں یوں نیوٹرل بن کے سامنے آئے کہ دیکھیں آپ کی اس توحید کی وجہ سے باپ بیٹے کا مخالف، ماں بیٹی کی مخالف، بھائی بھائی سے لڑ پڑا ہے، مکہ میں بڑا امن تھا، نعوذ باللہ آپ ہی کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ایسے ایسے ہوا، وہ یہ کہنے بھی آ جاتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ مضبوط رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ، اس کے اوپر جتنا اسٹینڈ اللہ کے رسول نے لیا ہے، مجال کتنا کوئی لے۔ فرمایا یہ باتیں آپ مجھے بعد میں بتائیں، لیکن جو چیز حق ہے ماننے کی، اس کو ماننا پڑے گا۔ یہ تو مثال ایسے ہی ہے کہ چور گھر میں چوری کرنے آئے اور چوری کر کے سارا سامان لے کے بڑے آرام سے جا رہے ہیں، اور جن کے گھر میں چوری ہوئی ہو ان کے کچھ بندے اٹھ کے کہیں یار تمہیں شرم نہیں آتی، تم نے چوری کیا، ہمارا مال واپس کرو، اور لڑائی پڑ جائے تو چور کہیں بڑی آرام سے تو ہم جا رہے تھے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، بدامنی نہیں تھی، فساد نہیں تھا، لڑائی نہیں تھی، یہ اس بندے نے لڑائی ڈالی ہے۔ بھئی اس نے لڑائی نہیں ڈالی، اس نے اپنے رائٹس کے لیے کویسچن کیا ہے، سوال کیا ہے، فریاد کی ہے، تو اپنے حق کے لیے کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات اسی طرح ہی سمجھیں کہ اسلام میں تو توحید ہے، ایمان میں توحید ہے، کافر ڈاکہ ڈال کے لے کے جا رہے ہیں اور امن ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کے حق کی بات کر لی ہے، تو تم یہ کہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نعوذ باللہ مکے کا امن خراب ہوا ہے، تو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والی بات بن گئی۔ یہ مسئلہ بنیادی طور پہ توحید کے سمجھنے کا۔ اور میں ایک بات یہاں اور سمجھاتا ہوں، کچھ مکہ کے لوگ ایسے بھی آئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ہم آپ ہی کی توحید، آپ ہی کا نظریہ، آپ ہی کا مذہب، آپ ہی کا دعوت کا معاملہ تسلیم کرنے پہ تیار ہیں۔ اللہ کو ایک مانیں گے، ذات میں بھی صفات میں بھی، کسی کو اس کا شریک نہیں مانیں گے، لیکن 1 سال تک، 1 سال کے بعد اگلا سال جب آئے گا تو آپ ہمارے بت پرستی کو مانیں گے، وہ بھی 1 سال تک، پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا تو ہم آپ کی توحید مانیں گے، پورا دین اسلام ایکسیپٹ کریں گے، وہ 1 سال کے بعد پھر 1 سال آپ ہمارے مذہب پہ، پھر 1 سال ہم آپ کے مذہب پہ، یوں ایک سال 50-50 ہو کے چلتا رہے گا، اور مکہ میں بھی امن رہے گا اور معاملہ بھی ٹھیک رہے گا، لڑائی فساد بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کے جواب میں رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر نازل کیا ذرا اس کو سن لو۔ تو جی کیا اللہ نے کیا نازل کیا؟ سورۃ الکافرون نازل ہوئی، اعلان ہوا قل یا ایھا الکافرون، فرمایا اے نبی اعلان کر دے اے کافرو۔ لفظ پہ غور کریں، یوں نہیں ہے یا اہل مکہ، اے مکہ کے لوگ، یہ لفظ نہیں ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، یوں نہیں ہے یا قومی، اے میری قوم کے افراد، نہیں، پہلے لفظ میں اللہ نے توحید میں ڈنڈی مارنے والوں کی حیثیت اور اس کا اسٹیٹس واضح کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الکافرون، انہیں مخاطب ہوں کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں کبھی بھی اس کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کر رہے ہو، یعنی بتوں کی، میں توحید میں ڈنڈی نہیں مار رہا۔ اور اگلا جملہ غور کریں، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم بھی میرے اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں ہو۔ ایک سوال اٹھ رہا ہے، وہ تو کہتے ہیں ہم 1 سال تک مذہب مانیں گے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ تم اللہ کی بات ماننے والے نہیں ہو؟ وہ تم ماننے کے لیے آئے ہوئے تھے نا، کہ یہ 1 سال پورا مذہب آپ کی بات مانیں گے،
تو یہ کیوں فرمایا ولا انتم عابدون ما اعبد، اور 2 دفعہ اس بات کی قرآن نے تکرار کیا پوری صورت میں؟ تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ وہ مذہب مان رہے تھے توحید پہ شرط رکھ کے، شرطوں کے ساتھ ماننا چاہ رہے تھے کہ لمیٹڈ ٹائم کے لیے مانیں گے، فار ایور اور ہمیشگی کے لیے نہیں مانیں گے۔ اسی وجہ سے ان کا کفر اسلام نہیں بنتا، کفر رہتا ہے، تو وہ خدا کی عبادت نہیں ہے جو اللہ کی عبادت اور توحید میں شرط رکھ کے مان لی جائے۔ اب دیکھیں حضور علیہ السلام کی مضبوطی کتنی ہے توحید پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح اعلان ہے قل هو اللہ احد، کہہ دیں اللہ ایک ہے، یکتا ہے، اللہ الصمد۔ یہ جملہ کافروں کے اوپر بجلی بن کے کڑکا تھا کہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو تم کہتے ہو نا کہ اللہ نے بتوں کو اختیار دیا ہے، یہ جو بت پرستی ہے ان کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اختیار دیا ہے اور یہ اپنے اختیار سے کچھ کر رہے ہیں۔ فرمایا ایسا معاملہ نہیں ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو ان کی ضرورت نہیں ہے۔ لا یحتاج الیہ، لا یحتاج الیہ، یہ بات ذہن میں رکھے کہ اس کی طرف کسی کا اللہ تعالیٰ کے معاملات میں کوئی اللہ کو وہ محتاجی نہیں ہے، الیہم، ان کی طرف، اور یحتاج کل شیء الیہ، اور ہر چیز اللہ کی طرف محتاج ہے، اللہ کسی کی طرف محتاج نہیں۔ یہ ہے بے نیازی، اللہ الصمد، لا یحتاج الی احد، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وَيَحْتَاجُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَيْهِ، اور اللہ کی ہر چیز محتاج ہے۔ تو یہ ان پر بجلی بن کے کرتا تھا۔ یہ تو سمجھتے تھے بتوں کو اختیار ملا ہوا ہے، یہ بارش برسانے والا ہے، یہ روزی دینے والا ہے، یہ ہماری قسمت کو اچھا کرنے والا ہے، اس بت کا یہ کام ہے، یہ کام ہے، اللہ نے پورے کام تقسیم کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ ان کے دماغ میں اترتی نہیں تھی توحید کی بات، لیکن جس کے دماغ میں توحید آ گئی نا تو باقی کوئی چیز کا وہاں دخول ممکن ہی نہیں ہے، پھر تو توحید ہی ماننی پڑتی۔ میں سمجھانے کے لیے ایک بات کہہ رہا ہوں، کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ چلو چھوٹی سی بات کافروں کی مان لیں، چھوٹی سی، چلو 1 سال کے لیے مسلمان ہو جاتے، پھر ہمارے مذہب کو دیکھتے، دین کو دیکھتے اور اسلام کے ساتھ جڑے رہتے، ہو سکتا ہے ان کے دل بدل جاتے۔ یہ بات یہاں نہیں چلے گی۔ کیوں؟ میں ایک بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، غبارہ ہے، غبارے میں ہوا بھری ہوئی ہے، بالون، ہوا اس میں بھری ہوئی اور بہترین اڑ رہا ہے، اور ایک بندہ کہتا ہے کہ میں اس طرح آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، آپ ایک کام کریں اور کچھ نہ کریں، پورا غبارہ برقرار رہے، چھوٹی سی ایک نیڈل لیں، ایک سوئی لیں، اس سے ایک سوراخ کریں بس، پھر اس کے بعد میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ آپ مان لیں گے کہ اسی ایک سوراخ سے تو پورا معاملہ ختم؟ وہ کہے گا یار اتنا بڑا غبارہ ہے، اسے ایک چھوٹا سا سوراخ کرنا، کوئی نہیں کرنے دے گا۔ میں ایک اور مثال سے سمجھاتا ہوں، بھئی آپ کا ماشاءاللہ اچھا بھلا دل ہے، ایک آدمی کے دل کا کافی وزن ہوتا ہے، وہ اس میں سے مجھے صرف 2 ٹکڑے کاٹنے دیں۔ اتنا ماشاءاللہ بہترین کسی کا دماغ ہے، اس دماغ سے مجھے ایک حصہ کاٹنے دیں۔ 2 آنکھیں، اور ایک آنکھ میں سے ایک پتلی چھوٹی سی کاٹنے کے لیے ایک سوئی چبانے کی اجازت دے دیں کہ جی نہیں، اس پر نو کمپرومائز ہے۔ یہ تو میں نے اعضاء کی مثال دی ہے صرف سمجھانے کے لیے، رب کی توحید تو ماورا ہے، اس میں کیسے ہم کافروں کی چھوٹی سی ڈنڈی مان لیں؟ اگر آج کافر کی یہ بات مان لیں کہ توحید میں راستہ دے دیں تو کل وہ رسالت میں راستہ مانگ کے نبوت کے بعد نیا نبی مانے گا، صحابہ کرام کے بعد نیا دین بنائے گا، اہل بیت کے اوپر اعتراضات کرے گا، قرآن پر جو ہے نا کیا کہتے ہیں الزامات لگائے گا، پھر ایک ایک چیز میں راستہ دیتے جائیں تو مذہب بچے گا کیا؟ تبھی فرمایا ولا انتم عابدون ما اعبد، اسی لیے توحید پر کوئی نرمی نہیں۔ اور پھر فرمایا لم یلد ولم یولد، کفار کا جو نظریہ تھا نا، ان کے نظریے کچھ اور تھے۔ وہ ایک اونٹ کا بچہ، جو اونٹنی کا بچہ ہوتا بعضوں کا، اس کے اوپر بھی ان کے کوئی اس طرح خدائی خیالات آ جاتے تھے کہ یہ اس اونٹنی سے پیدا ہوا، اس کا کلر یہ تھا، اور یہ اونٹنی اتنے ماہ گابن رہی اور یوں رہی، اور یہ ان کے چکر تھے، بحیرہ ہے، ہام ہے، سام ہے، یہ مختلف انہوں نے کوئی بنائے ہوئے تھے۔ تو اللہ کی ذات کے لیے تم نے اس طرح کی باتیں ماننا شروع کر دی، اس طرح رذیل مثالیں اور اس طرح کے معاملہ۔ فرمایا لم یلد ولم یولد، اللہ کس سے پیدا نہیں ہے اور اللہ سے آگے اولاد بھی نہیں ہے۔ اللہ اسی لیے کس سے پیدا نہیں ہے کیونکہ اللہ جل شانہ کی ذات سب کی خالق ہے۔ اللہ کسی سے پیدا ہو تب تو مخلوق ہے، مخلوق خالق بن نہیں سکتی، اور اللہ کے آگے اولاد نہ ہونے کی بات، اولاد ہوتی اسی کی ہے جو اولاد کا محتاج ہے، اسے تو چاہتے میری بیوی ہو، میری اولاد بنے تاکہ میں بوڑھا ہو جاؤں، بڑھاپے میں میرا کوئی ساتھی بنے، میری نسل چلے۔ اور اللہ الصمد، اللہ کو تو ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو بے نیاز ہے۔
لہذا کیا اولاد اور کیا معاملات. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ اپنے کام میں کسی ایک کو شریک نہیں کرتا، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے. کوئی یوں نہ کہے کہ میں اس کے کاموں میں. انبیاء کو اللہ نے اپنی مخلوقات میں سب سے اعلیٰ درجہ دے کر زمین پہ کائنات کے انسانوں کے لیے اور جنات کے لیے ہدایت دینے کے لیے بھیجا ہے. ان کے مقابلے کا اس دھرتی پہ کوئی فرد نہیں ہے جو فرد انبیاء ہیں، جو افراد وہ ہیں. لیکن توحید انہوں نے بھی مانی. انبیاء کرام کی ذوات قدسیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جس کے لیے اس کائنات کو وجود ملا، وہ بھی تو توحید کے قائل. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ان کا بھی تو ایمان موجود ہے. اور شرک کوئی عام بندہ کرے اور کہ جی میں بخشا جاؤں، شرک کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا. حالانکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ کیا شرک ممکن ہو، لیکن حضور کو فرما کر امت کو بتایا جا رہا ہے کہ شرک اللہ کے ساتھ کوئی شریک کرنا کتنا بڑا جرم ہے. فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. جان کے رونگٹے کانپ جاتے ہیں. یہ قرآن کی آیت نہ ہو تو اس طرح بندہ ترجمہ اس کا کیسے کرے، عوام تک اس کا میسج کیا دے. لیکن توحید بتانی ہے تو اللہ جل شانہ نے کھل کے بات فرمائی کہ محبوب مصطفیٰ اگر شرک کا صدور آپ سے بھی ہو جائے تو اعمال آپ کے بھی ختم اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے. رسول اللہ تو وجہ مقصود تخلیق کائنات ہیں، جن کے لیے کائنات بنائی گئی ہے، جن کی وجہ سے آج دنیا میں تمام انبیاء کو نبوت ملی ہے ان کی امتوں کے میں نبی ہونے کے لیے. اصل تو رسول اللہ کی ذات اقدس ہے جس کے لیے کائنات بنی. جب رسول اللہ کو رب کریم نے یہ جملہ فرمایا تو باقی کس کے لیے کیا گنجائش ہے کہ توحید پہ ڈنڈی کو برداشت کر لے؟ باقی کس کا کیا معاملہ؟ جب اتنی ذوات قدسیہ اللہ کی ذات میں شریک نہیں ہے، کسی صفات کے اندر، کسی صفت میں اتنی بڑی شخصیات جن کے لیے کائنات بنی ہے وہ نہیں ہے، تو کیا بت اور کیا غیر اللہ کی شرکت، کیا پھدی کا شوربہ، کس بنیاد پہ اس کو شامل کر لیا جائے؟ تو توحید اتنی مضبوط چیز، اتنی بنیادی چیز. اس لیے بات ذہن میں رکھیں کہ توحید میں کسی قسم کا کوئی گنجائش، کوئی اسپیس، کوئی نرمی، کوئی لیت و لال، یہ کچھ بھی نہیں ہے. کفار نے بڑے بڑے آفرز کیے تھے نبی علیہ السلام کو. حضور علیہ السلام کے چچا ہے، شفیق اور رحیم چچا ہے، بڑا پیار ان کے ساتھ تعلق رہا ہے، شفقت کا. جناب ابو طالب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے والد ہیں، تو ابو طالب کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آفرز کی گئی. اب کافر کا دماغ دیکھیں نا، مشرک کی سوچ الٹی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نا اللہ سے جنگ کرنے والا ہے نا مشرک، تو جو کس سے جنگ کرے تو جنگ کرنے میں ایک فریق دوسرے بندے کا سب سے اعلیٰ چیز کا نقصان کرنا چاہتا ہے جنگ میں. تو جب یہ خدا سے جنگ لڑنے آئیں گے تو ان کی مت ماری جائے گی نا، جو اصل چیز ایمان ہے، تو دماغ ختم ہوگا. تو مشرک کی سوچ ہی الٹی ہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ حضور کی توحید کا مطلب، اعلان کا مطلب، محنت کا مطلب، نبوت کا مطلب ہے پیسے کمانا، لڑکیوں کو لینا یا بادشاہت لینا. تو وہ یہی آفرز کرنے آ گئے کہ جی پیسہ چاہیے تو آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیں، کوئی لڑکی چاہیے تو آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیں، آپ کو بادشاہت چاہیے تو ہمیشہ کے لیے آپ کو فار ایور اپنا کنگ مان لیں، بادشاہ مان لیں. اور یہ آفر ابو طالب کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی. حضور علیہ السلام کا ایک جواب تھا، فرمایا انہوں نے تو سمجھا ہی نہیں ہے کہ یہ معاملہ ہے کیا، ان کے تو دماغ میں بھی نہیں ہے، ان نے تو بہت عجیب طرح ہمیں لے لیا. فرمایا یا عمی، میرے پیارے چچا جان انہیں بتا دیں، لو وضع الشمس علی یمینی والقمر علی یساری الا ان اترک ھذا الامر ما ترکتہ. یہ دنیا کی لڑکیاں، دنیا کی دولتیں، دنیا کے پیسے، دنیا کی بادشاہت کی بات، یہ اگر اس سے بھی آگے جائیں نا فرض میں کہ کائنات کے سورج کو اتار کے آپ کے دائیں ہاتھ پہ رکھتے ہیں، جب چاہیں طلوع کر لیں، جب چاہیں غروب کر لیں، اور کائنات کے چاند کو اتار کے آپ کے بائیں ہاتھ پہ رکھتے ہیں، جب چاہے پھلوں میں کسی کی چاندنی پیدا کر دیں، مٹھاس پیدا کر دیں جو چاند کے کام ہے، جب چاہیں چھوڑ دیں. اپنے مخالف کے کھیت کو کیسے رکھنا ہے، اپنے موافق کے ساتھ معاملات کیسے رکھنے ہیں، یہ سورج چاند ستارے آپ کے تابع کر دیں جو یہ کر نہیں سکتے. فرمایا یہ بھی کرنے کی آفر کر دیں، اور شرط ایک ہو کہ اللہ ان اترک ھذا الامر، میں توحید چھوڑ دوں. فرمایا ما ترکتہ، ان سب چیزوں کو زمین پہ دے مارا جا سکتا ہے، اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑا جا سکتا. یہ حضور علیہ السلام کا اعلان ہے.
تو اس لیے توحید کے معاملات میں کوئی اللہ کا شریک نہیں، کوئی رب کا شریک نہیں، جو خالصتاً رب کے لیے ہے وہ رب کے لیے۔ دیکھیں سجدہ ہے نا، سجدہ نبی کو جائز نہیں ہے، وقت کے نبی چھوڑیں باقی انبیاء کے رتبات تو اپنی جگہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام تو تمام انبیاء حضور پر ایمان لائے ہیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تمام انبیاء سے رب نے وعدہ لیا کہ اگر تمہارے دور نبوت میں حضور آ جائیں تو ایمان ان پہ لانا ہے، مدد ان کی کرنی ہے، یعنی حضور کی موجودگی میں باقی انبیاء کی نبوت نہیں چل سکتی، یعنی حضور آ جائیں ان کی نبوت جاری ہو تو وہ نہیں چل سکتی۔ یہ دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آئیں گے تو امتی بن کے آئیں گے، کیونکہ دور محمدی شروع ہے۔ تو فرمایا اس جیسی شخصیت کے لیے بھی سجدہ نہیں ہے۔ مجھے بتائیں اگر غیر اللہ کے لیے سجدہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو صحابہ سجدہ نہ کرتے، بلکہ بعض موقعوں پہ تو کچھ صحابہ نے سوال بھی کیا کہ رسول اللہ فلاں بادشاہ کو پاس گئے، ان کو دیکھا ان کی مخلوق تو ان کو سجدہ کر رہی ہے، اور مخلوق سے مراد ان کی رعایا، ان کے لوگ، تو ہمیں سجدے کی اجازت ہے۔ فرمایا اللہ کے علاوہ سجدے کی اجازت ہوتی نا تو میں ایک حکم دیتا، وہ میں نے نہیں دیا۔ یا رسول اللہ وہ حکم کیا ہے؟ فرمایا لا امرت النساء ان یسجدن لازواجہن، میں بیوی کو کہتا وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے۔ جب یہ بھی حکم نہیں ہے تو سجدہ فقط اللہ کو، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، فرمایا نہ سورج کا سجدہ ہے نہ چاند کا سجدہ ہے، سجدہ ان کا ہے جس نے ان کو پیدا کیا، وہ اللہ ہے۔ میرے دوستو، توحید کے معاملات میں در در کی ذلت سے بندہ بچتا ہے۔ آج اس بت کے سامنے سجدہ، آج اس بت کے سامنے سجدہ، آج اس بت کے سامنے سجدہ، یہ غیر اللہ، یہ غیر اللہ، ہر چیز کو در سمجھ لیتے ہیں بندہ۔ جی نہیں، در ایک ہے جسے در خدا کہتے ہیں، در ایک ہے جسے در الہ کہتے ہیں، در ایک ہے جسے در اللہ کہتے ہیں، اور اس در پہ سجدہ انبیاء کا بھی ہے، اولیاء کا بھی ہے، عوام کا، اور سجدہ فقط خدا کا ہے، کسی اور کا نہیں۔ اس سے بندہ اندازہ لگائے کہ توحید کتنا مضبوط اور بنیادی عقیدہ ہے۔ میں نے صرف اس عقیدے پر بات کی ہے، ورنہ آگے اس کی تفصیلات ہیں کہ اس کے نتائج کیا ملیں گے اگر توحید مانی جائے، یا توحید کا انکار کیا جائے تو اس کے نتائج کیا ہے، یہ ایک الگ تفصیل ہے۔ لیکن میں صرف توحید کی بنیادی بات سمجھا رہا ہوں کہ توحید پر نو کمپرومائز آن دس میٹر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ہی پیغام ہے کہ اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی نرمی، کوئی گنجائش، کوئی لیت و لال سے کام نہیں لیا گیا، اور اس کو ایسے ہی مانا گیا جیسے بتایا گیا۔ تو اسی لیے عقیدہ توحید مسلمان کی شان ہے، مومن کا اعزاز ہے۔ اس معاملے میں کسی جگہ کوئی رکھنا پڑے نا تو ہر چیز کو چھوڑا جا سکتا ہے، توحید کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یہی سورۃ اخلاص کا پیغام ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، دین اسلام پر، شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب بعض لوگ کہتے ہیں میوزک کے بغیر گانا گانا جائز ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں میوزک کے بغیر آپ گانا شروع کر دیں گے تو جو لفظ ہے وہ ایک دن آپ کو وہی لفظوں کی طرف مجبور کر دیں گے جو آپ میوزک والے سنتے ہیں۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، کیا ایسا کوئی گانا ہے جو بغیر میوزک کے ہو؟ آپ جس میوزک کے بغیر گانا سن رہے ہیں وہ تو گایا میوزک کی دھن پر گیا تھا، تو بس ایک ہی فرق ہے کہ کوئی ننگا ناچ رہا ہے اور آپ کپڑے پہن کے ناچ رہے ہیں، تو پھر کپڑے پہن کے ناچنا جائز ہو جائے گا؟ یہ کس بنیاد پر بندہ کہ جو ایسے چھوڑ دیں تو ایسے جائز ہے؟ قرآن کریم میں ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا زنا نہیں کرو، لفظ بولا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ یہ جملہ کیوں ہے؟ کھلا کھلا کہا جاتا لا تفعلوا الزنا، زنا نہ کرو، یوں نہیں فرمایا، فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ بڑا فرق ہے، کہا جاتا نا زنا نہ کرو تو اس کا مطلب ہوتا ہے زنا نہ کرو، لیکن کچھ ایسے کام جو تمہیں زنا کے قریب لے جائیں تو وہ جائز ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا زنا کے قریب نہ جاؤ، مطلب ایسا کام بھی نہ کرو جو ایسا ایسا تمہیں زنا کے قریب کر دے۔ آج آپ بغیر میوزک کے سننا شروع کر دیں گے، جس نے میوزک پہ گایا کل ایسا ایسا میوزک شروع ہو جائے گا، پھر ان کے بعد پورا کام تھیا کھڑا ہوتا ہے، پیچھے کیا بچا؟ تو یہ ایک شیطانی پٹی ہوتی ہے جو نہ کسی انداز میں چلا لیتے ہیں۔ ہم لوگ نعت کی، نظم کی اور جو ہے نا حمد کی یہ جو پریکٹس ہے تو وہ تو میوزک کے بغیر ہے۔
وہ تو اللہ کا کلام ہے، نبی کا فرمان ہے، صحابہ کی، اہل بیت کی، اولیاء کی، فقہاء کی، علماء کی شان ہے، وہ کچھ اور معاملہ ہے۔ اگر اس میں بھی وہ میوزک شامل کر لیا جائے تو اس سے بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ آج کل میں بعض اوقات بہت حیران ہوتا ہوں، کچھ لوگ اچھی چیز کو، علماء کے بیان ہے نا، بیانات کے ساتھ میوزک چلا دیں گے۔ میں نے ایک دوست سے پوچھا، یار یہ تو گفتگو دینی ہے، اس کے ساتھ آپ میوزک کیوں چلا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا لوگ اس طرح زیادہ سنتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، جتنا زیادہ لوگ سنیں گے میوزک ان تک پہنچے گا؟ کہتے ہیں ہاں پہنچے گا۔ میں نے کہا جب بیان کا ثواب جائے گا، میوزک کا گناہ کس کے کھاتے میں جائے گا؟ ایسے کیا مطلب؟ میوزک کو اتنا ہلکا لے لیا ہماری حضرات نے، پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ کسی کا موبائل کا اسپیکر چیک کرنا ہو نا، موبائل ٹھیک کرنے والا بھی اسے کہتا ہے گانا چلا کے دکھا دو، میوزک ٹھیک ہے، اسپیکر ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے؟ اور خدا کے بندے تو تلاوت چلا کے دکھا دینا، سوچ ہی نہیں ہے کہ میں اس جگہ کوئی تلاوت کے 2 لفظ سن لوں۔ یہ کان کے مزے کے لیے یہ ترتیبیں کل قیامت میں کان میں شیشہ پگھال کر ڈالنے کے مترادف ہے۔ دنیا کے گانے سنے، جنت کے گانے سے محروم۔ اسی طرح بغیر توبہ کے بندہ مر گیا، دنیا میں شراب پی، جنت کی شرابن طہورہ سے محروم۔ دنیا میں مرد نے سونے کے زیورات پہنے، آخرت کے وہ جو کنگن پہنائے جائیں گے مسلمان کو جنت میں، جو بادشاہت کی طرف اشارہ ہوگا، وہ اس سے محروم۔ بھائی ہم دنیا میں چند روزہ زندگی گزارنے کے لیے آئے ہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں آئے۔ ہمارے سٹاپ چل رہے ہیں، پہلے ہم عالم ارواح میں تھے، پھر اس کے بعد وہیں سے اٹھے، پھر ہم ماں کے پیٹ میں آئے، پھر اس کے بعد بلکہ ماں کے پیٹ سے بھی پہلے باپ کی کمر میں، ماں کے سینے میں۔ قرآن کہتا ہے یخرج من بین الصلب والترائب، اللہ نے ماں کے سینے اور باپ کے کمر سے پانی ملا کر تمہیں پیدا کیا۔ پھر دوسرا سٹاپ ہے، پھر تیسرا ہمارا ماں کا پیٹ ہے، پھر دنیا کے پیٹ میں ہے، پھر قبر کا پیٹ ہے، پھر آخرت میں ہے۔ اللہ پھر آخرت کے بعد جہنم سے بچا کے جنت عطا فرمائے۔ یہ تو اسٹاپ چل رہے ہیں، آپ کسی اسٹاپ کو ہمیشہ سمجھ لیں، جتنی ساری چیزیں یہیں کر لیں، بھائی کچھ مزے آخرت کے لیے بھی رکھ لیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا جو فقر ہے وہ اختیاری ہے۔ حضور علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہ ایک وقت مجھے کھانے کا دے تاکہ میں تیرا شکر کروں، اور ایک وقت کھانے کا نہ دے تاکہ میں صبر کروں۔ اجوع یوما و اشبع یوما، اے اللہ ایک دن کھاؤں تاکہ شکر ادا کروں، اور ایک وقت نہ کھاؤں تاکہ میں صبر کروں اور مجھے اجر ملے۔ ہمارے نبی پاک کو تو رب نے فرمایا تھا آپ حکم دے دیں تو ہم آپ کے ساتھ یہ احد پہاڑ جیسے سارے پہاڑ سونے اور چاندی کے بنا کر آپ کے ساتھ چلائیں، جہاں آپ چلیں یہ پورا مال آپ کے ساتھ چلے۔ یہ تو بہت آسان تھا، جتنے غریب کافر تھے وہ فوراً کلمہ پڑھ لیتے بھی یہاں تو مال ہی مال ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترتیب اختیار نہیں کی، کیونکہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ دنیا تو ہمارا ایک اسٹاپ ہے، دنیا تو کچھ وقت کے لیے ہے۔ عبدالآباد کی زندگی، خالدن مخلدن ابدا کی زندگی، فار ایور لائف جو ہے وہ آخرت کی ہے۔ پوری دنیا زمین کو آپ رائی کے دانوں سے بھر دو، ایک پرندے کو کوئی ایک دانہ اٹھا چلا جا، 1000 سال کے بعد آپ پھر دانہ اٹھا پھر چلا جا، پھر 1000 سال کے بعد آپ پھر دانہ اٹھا پھر چلا جا، ایک دن آئے گا وہ دانے ختم ہو جائیں گے، پر آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوگی۔ آج گناہ کیے تو پھر وہاں جہنم، آج نیکی کی تو پھر وہاں جنت۔ یہ طے کر لیں کہ ہم نے ہمیشہ کے مزے لینے ہیں یا ہمیشہ کی مار کھانی ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ تو اسی لیے کوئی چیزوں میں اگر آپ کو مزہ آ رہا ہے اور وہ چیزیں غلط ہیں تو اس کو آخرت پہ شفٹ کر دیں، آخرت پر رکھ لیں۔ میں مثال کے لیے کہنا چاہ رہا ہوں، بندہ چند روزہ بیمار ہوا نا تو اس نے یہ چیز بھی نہیں کھانی، ڈاکٹر نے کہا یہ بھی نہیں کھانی، یہ حالانکہ وہ چیزیں حلال ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے اسپائسی نہیں کھانا، آپ نے جو ہے نا کیا کہتے ہیں میٹھا نہیں کھانا، آپ نے ٹھنڈا نہیں کھانا، حالانکہ بندہ مزے سے کھاتا ہے، لیکن ڈاکٹر نے چند روزہ منع کیا۔ کیوں؟ تو پھر سارے کہتے ہیں یار دوائی سمجھ کے کھا لو، 2-4 روز تھوڑا سا احتیاط کر لو پھر مزے کریں گے۔ تو بھائی یہ دنیا ہے، 2-4 روز یہاں خدا کے کہنے پہ پرہیز کر لیں، آخرت میں مزے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔